کو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم زیادتی بھی نہیں کرنے دیتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بتلاؤ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ اب اللہ رب العزت اس فلسفے کا، اس حکمت کا اللہ خود اس راز کا اللہ جواب دیتا ہے کہ یہ دو دریا جو آپس میں مل کے چل رہے ہیں، ان دو دریاؤں کے ملنے کے نتیجے میں امت کو، انسانیت کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، تہذیب کو، تمدن کو، معاشرت کو، انسانی اور مسلم تہذیب کو اللہ کیا دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان دو دریاؤں کے ملاپ اور ان کے اتصال سے، ان کی وحدت سے، ان کی یکجہتی سے، ان کے اتصال سے، ان کے انتصاب سے اور ان دو دریاؤں کے ملاپ سے اللہ رب العزت یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کے اللہ لولو مرجان پیدا فرما رہا ہے۔ اب بات بڑی لائق توجہ ہے کہ ان دو دریاؤں سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنے مرتبے، اپنے مقام، اپنے ویژن، اپنے فہم، اپنے مرتبے اور اپنی سوچ اور اپنی فراست اور اپنی بصیرت اور اپنے تدبر، اپنے تفکر، اپنے تعمق اور اپنی ظرف نگاہی اور اپنی دانش اور اپنی اپروچ اور اپنے ویژن اور اپنے مرتبے اور اپنے مقام کے مطابق اور اپنے سوچ کو پیش نظر رکھ کر قرآن اور حدیث کے اندر غواصی کرنے والے مفسرین نے کہا کہ ان دو دریاؤں سے مراد، فرمایا ایک دریائے ظاہر ہے، دوسرا دریائے باطن ہے۔ فرمایا ان دو دریاؤں سے مراد ایک دریائے علم شریعت ہے اور دوسرا دریائے علم طریقت ہے۔ فرمایا ایک سلوک کا دریا ہے، دوسرا جذب کا دریا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ان دو دریاؤں سے مراد ایک ہجر کا دریا ہے، دوسرا فراق کا دریا ہے۔ ایک جدائی کا، مفارقت کا، فاصلے کا، انفصال کا، فاصلے کا دریا ہے، دوسرا وصال کا، اتصال کا، ملاپ کا دریا ہے کہ یہ دو دریا، ہجر کا دریا بغیر وصال کے مکمل نہیں ہوتا اور وصال کا دریا بغیر ہجر کے کامل نہیں ہوتا۔ ہجر کا دریا فراق کے دریا کو کامل کرتا ہے اور فراق کی سلگتی ہوئی بھٹی کی یہ آگ اور اس کی تپش اور اس کی تمازت اور مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، برکت مصطفیٰ، خیرات مصطفیٰ کے بغیر نہ حقوق اللہ میں لذت پیدا ہوتی ہے، نہ حقوق العباد میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ان دو دریاؤں سے مراد، فرمایا ایک دریائے علی ہے، دوسرا دریائے زہرا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے علم کا، حکمت کا، معرفت کا، لوجک کا، دنائی کا، ظاہر کا، باطن کا دریا ایک علی کے سینے میں موجود فرمایا، دوسرا علم و حکمت و معرفت و شریعت و طریقت کا دریا اللہ نے وجود زہرا سے رواں فرمایا۔ فرمایا جس کو قطبیت ملے گی، جو قطب البلاد بنے گا، جو قطب الارشاد بنے گا، جو وقت کا غوث بنے گا، جو قطب بنے گا، ابدال بنے گا، مصلح بنے گا، مجدد بنے گا، فرمایا وہ خیرات علی کے بغیر اور خیرات و سوغات برکت زہرا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ فرمایا کہ جب اللہ حکومت باطن کو تقسیم فرماتا ہے، فرمایا کہ جب باطنی حکومت کی فائلیں تیار ہوتی ہیں، فرمایا وہ فائل، فرمایا کہ جب کسی علاقے کا کوئی افسر منتخب کیا جاتا ہے تو اس کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، فرمایا اس کی فائل کیسے تیار ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح روحانی دنیا کے انتظام و اہتمام کے لیے، فرمایا اللہ رب العزت قضاء و قدر کی جب ڈیوٹی لگاتا ہے، جس طرح ملائکہ مقربین کی ڈیوٹیاں ہیں، کوئی پانی برسانے پر ہے، کوئی ماں کے شکم کے اندر روح کے ڈالنے پر ہے، کوئی پیغمبروں کی طرف وہی لانے پر قضاء و قدر کی ملائکہ کی ڈیوٹیاں ہیں، اسی طرح اللہ عقیدے کی اصلاح کے لیے، باطن کی اصلاح کے لیے، آنکھوں کی اصلاح کے لیے، کانوں کی اصلاح کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے اور باطن کا فساد دور کرنے کے لیے اللہ روحانی حکمرانوں کو اٹھاتا ہے،
وہ حکمران بادشاہ، وہ باطن کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ مستقبار کلندر ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی فائل پر دستخط جب تک علی نہ کرے اور زہرا کی طرف سے خیرات نہ ملے، اسے حکومت باطنی نہیں دی جاتی، اسے کوئی صوبہ تفویض نہیں کیا جاتا، اسے کوئی کسی ملک اور سلطنت کے لیے صدر اور وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا۔ فرمایا پس مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ نے دو دریا جاری فرمائے، اساں مارے یار اداواں دے، سر ایویں دوش قضاواں دے، ہاتھ اپنے آپ تو دھو بیٹھے۔